مسکان کے چاچا کے گھر کے لیے آپ کہیں تو میں آج ہی مسکان کو اپنے کمرے میں سلا لوں۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ خالو اور خالہ کتنے دن کے لیے گئے ہیں مسکان کے چچا کے گھر؟ تو روبی کہنے لگی کہ 2 دن کا کہہ رہے تھے مجھے، لیکن اگر کام نہیں ہوا تو زیادہ دن بھی لگ سکتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو تم روز ہی مسکان کو اپنے کمرے میں سلا لیا کرنا جب تک کہ خالہ خالو نہیں آ جاتے۔ تو روبی کہنے لگی ٹھیک ہے بھائی، میں سلا لیا کروں گی، اور روبی میرے کمرے سے چلی گئی۔ میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں تھا، مسکان کے امی ابو آج ہی جانے والے تھے اور مسکان آج ہی روبی کے کمرے میں سونے آنے والی تھی۔ تو میں نے جلدی سے کمرے کی صفائی کی، جو ڈیکوریٹ کا سامان میں بازار سے لایا تھا اسے کمرے کو ڈیکوریٹ کیا۔ یہ سب کرتے کرتے مجھے شام ہو گئی۔ آج مسکان مجھ سے پڑھنے نہیں آئی تھی کیونکہ 4 بجے کے بعد اس کے امی ابو جانے والے تھے، اسی وجہ سے نہیں آئی تھی۔ جب مسکان کے امی ابو چلے گئے تو میری امی نے مسکان سے کہا بیٹا تم زیادہ پریشان نہ ہونا، میں تمہارے اور تمہارے بھائی کے لیے کھانا بنا لوں گی، کیونکہ مسکان کو ابھی کھانا بنانا نہیں آتا تھا۔ تو مسکان کہنے لگی ٹھیک ہے خالہ، اگر میرے لائق کوئی کام ہوگا تو مجھے بتا دینا، میں آپ کی مدد کرنے آ جاؤں گی۔ امی نے کہا نہیں بیٹا، آپ کی امتحان قریب ہیں، آپ جا کر پڑھائی کریں، میں کر لوں گی۔ تو مسکان اپنے گھر پڑھائی کرنے چلی گئی اور امی کچن میں آ کر کھانا بنانے لگی۔ رات کو جب کھانا کھانے مسکان اور مسکان کا بھائی آئے تو ہم سب نے ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھایا۔ جب ہم کھانا کھا چکے تو روبی امی سے کہنے لگی کہ امی مسکان کو میں اپنے کمرے میں سلا لیتی ہوں، مسکان کو اکیلے گھر میں ڈر لگے گا۔ تو امی نے کہا ٹھیک ہے مسکان، تم روبی کے کمرے میں سو جانا۔ مسکان روبی کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی گئی اور مسکان کا بھائی گھر چلا گیا اور میں بھی اپنے کمرے میں سونے چلا گیا۔ جب میں اپنے کمرے میں گیا تو میں نے روم اسپرے اپنے پورے روم میں کیا اور بیڈ پر جا کر لیٹ گیا اور سوچنے لگا کہ جب مسکان میرے پاس آئے گی تو کتنا مزہ آئے گا۔ تھوڑی دیر میں یہی سب سوچنے کے بعد میں نے ناول نکالی اور پڑھنے لگا۔ ناول پڑھتے پڑھتے مجھے 2 بج گئے۔ میں پانی پینے کے لیے اٹھا تو مجھے باہر سے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی، تو میں ڈر گیا کہ اس وقت باہر کون ہے۔ مجھے لگا کہ کہیں کوئی چور تو نہیں آ گیا، تو میں نے دھیرے سے دروازہ کھولا اور باہر کا جائزہ لینے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے مسکان کچن سے باہر نکلتی دکھائی دی۔ میں مسکان کے پاس گیا اور اسے پوچھنے لگا کہ تم اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو مسکان کہنے لگی کہ مجھے بہت کس کے پیاس لگی تھی، اس لیے میں پانی پینے آئی تھی۔ تو میں نے مسکان سے کہا ٹھیک ہے، تم نے پانی پی لیا؟ مسکان کہنے لگی ہاں میں نے پانی پی لیا۔ پھر میں نے مسکان سے پوچھا مسکان تمہیں اور ناول پڑھنی ہے؟ تو مسکان کہنے لگی ہاں دو، ویسے بھی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ تو میں نے کہا تو میرے کمرے میں آ کر پڑھ لو۔ تو مسکان میرے ساتھ میرے کمرے میں چلی آئی۔ میرے کمرے میں آتے ہی مسکان نے کہا تمہارے کمرے سے کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ تو میں نے کہا ہاں میں نے کمرے میں روم اسپرے ڈالا تھا۔ پھر میں نے مسکان کو وہ ناول دی جو میں نے نئی لے کر آیا تھا۔ مسکان نے ناول کھولی تو میں نے مسکان سے پوچھا مسکان کیا تم یہ سب کرنا چاہتی ہو جو ناول میں لکھا تھا؟ تو مسکان کہنے لگی کہ مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ کچھ نہیں ہوگا مسکان، میں ہوں نا، ڈر کیسا؟ تو مسکان نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر میں نے اور مسکان نے وہ رات ساتھ بتائی۔ رات کے تقریباً 4:30 بجے مسکان کا فون بجا تو مسکان نے فون اٹھایا اور باہر چلی گئی۔ تو میں بھی مسکان کے پیچھے چلا گیا کہ کس کا فون آیا ہے جو مسکان باہر آ گئی ہے۔ مسکان باہر گیٹ کے پاس آئی اور گیٹ کھولا تو روبی باہر سے گھر کے اندر آئی۔ یہ دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ روبی ضرور مسکان کے بھائی کے پاس گئی تھی۔ پھر مسکان اور روبی اپنے کمرے میں سونے چلے گئے اور میں بھی اپنے کمرے میں سونے چلا گیا۔ میں صبح اٹھا اور ناشتہ کے لیے جب امی کے پاس گیا تو امی بتانے لگی کہ سلمان بیٹا نرگس باجی آنے والی ہیں۔ نرگس باجی میری پھوپھو کی بیٹی ہیں جو مجھ سے 5 سال بڑی ہیں۔ میری پھوپھو
لاہور میں رہتی ہیں نرگس باجی بھی بہت خوبصورت ہے۔ نرگس باجی کی نیلی آنکھیں، دودھ جیسا گورا رنگ، کالے گھنے لمبے بال اور فگر بھی بہت اچھا ہے۔ تو میں نے امی سے پوچھا، امی کب آنے والی ہیں نرگس باجی؟ تو امی کہنے لگی کہ پرسوں پھوپھا چھوڑ جائیں گے، اس لیے سلمان تم گھر کا کچھ سامان بازار سے لا دینا۔ تو میں نے امی سے کہا، ٹھیک ہے امی، میں تو ابھی کالج جا رہا ہوں، جب کالج سے واپس آؤں گا تو لا دوں گا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں کالج چلا گیا۔ کالج سے آنے کے بعد میں بازار گیا اور امی کو وہ سامان لا کر دے دیا جو امی نے منگوایا تھا، اور اپنے کمرے میں آ گیا اور تھوڑی دیر آرام کرنے لگا۔ میں نے کچھ دیر ہی آرام کی تھی کہ مسکان میرے کمرے میں پڑھنے آ گئی۔ میں اٹھا اور مسکان سے کہا، آؤ یہاں آ کر بیٹھو۔ تو مسکان میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے مسکان سے پوچھا، مسکان، میں نے جو کل رات تمہارے ساتھ کیا اس کے بعد تمہیں بخار یا بدن میں درد تو نہیں ہوا؟ تو مسکان کہنے لگی کہ مجھے صبح سے بخار اور بدن درد تھا، لیکن روبی نے مجھے دوا دے دی تھی، میں نے دوا کھا لی تھی، اب طبیعت بہت بہتر ہے۔